السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں عثمان صاحب گھوڑے دوڑاتے ہوئے یوسف اور سروجہ تک آ پہنچتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یوسف کہتا ہے ہم آپ کو ہی ڈھونڈ رہے تھے حضور۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا ارحان اور بران کی کوئی خبر ہے؟ جواب میں سروجہ کہتا ہے ہم نے ہر جگہ دیکھا لیکن ہم انہیں ڈھونڈ نہیں پائے۔ یوسف کہتا ہے جو اس پہ بری حالت میں تھے ہم نے انہیں قریبی قبیلے میں چھوڑ دیا ہے، لیکن سب قبائل کا ایک ہی مسئلہ ہے، انہوں نے زہر سارے پانی میں ملایا ہے، لوگ بیمار ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ہماری تمام زمینوں کے تمام طبیبوں کو اطلاع دو، لوگ کمزور نہیں پڑنے چاہیے، ہم اپنے قبیلے جا رہے ہیں۔ اولوگان نامی کتا میرے علم میں لائے بغیر میرے بیٹے یا بران کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب قبیلے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر اولوگان التوگا کے ساتھ اس مقام پہ آتا ہے جہاں پہ ارحان اور بران بندے ہوتے ہیں۔ وہ ارحان سے کہتا ہے میں تمہارے باپ کے ساتھ تھا ارحان، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی کی اس کی نظر میں کوئی قیمت نہیں۔ ارحان کہتا ہے تم کیا بکواس کر رہی ہو، اگر تم چاہو تو مجھے مار ڈالو، بچوں کی طرح کھیل کھیلنا بند کرو۔ یہ سنتے ساتھ التوگا اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور اولوگان کہتا ہے تمہارے بابا نے بھی ایسا ہی کہا تھا، اس کے تمام لوگ زہر سے مرنے والے ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنی دم سیدھی نہیں کرتا، تمہارا یہ غرور تمہیں تباہ کر دے گا، تم اپنے باپ کی وجہ سے مرنے والے ہو۔ جواباً ارحان کہتا ہے میرے بابا جو بھی کرتے ہیں بہترین کرتے ہیں، میں ان کے لیے 1000 جانیں بھی قربان کر دوں گا، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کتے کہ ہم قید ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، نہ میرے بابا نہ میں، تم جیسے کتے کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ ایک زوردار ٹکر اولوگان کو دے مارتا ہے اور بران کہتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہم بھی گھٹنے ٹیک دیں گے جیسے جاندار اور گرمیان نے ٹیکے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ ہم نے پوری دنیا میں ترک نظام پھیلانے کا عزم کیا ہے، موت بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم سے جو ہو سکتا ہے کرو بدماش۔ یہ سن کر التوگا اسے مارتا ہے اور اولوگان کہتا ہے میں تمہاری ثقافت اور نظریات کو چل دوں گا، عثمان گر جائے گا اور تم غائب ہو جاؤ گے۔ سپاہی اسے کھول دو، دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے پاؤں اس کی زبان کی طرح مضبوط ہیں یا نہیں۔ سپاہی ارحان کو کھولتے ہیں اور رسی اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے تم آہستہ آہستہ مرو گے ارحان، اور ہم جشن منائیں گے۔ ارحان کو اوپر کھینچ کر اس پہ لکڑی رکھ دی جاتی ہے اور ساتھ ہی لکڑی پہ تیل بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بران بہت پریشان ہو جاتا ہے تو التوگا اسے دبوچتے ہوئے کہتا ہے میں یہ تیل تم پہ بھی ڈالوں گا، بس انتظار کرو۔ لٹکتے ہوئے ارحان کا پاؤں کبھی لکڑی پہ آتا ہے اور کبھی نکل جاتا ہے۔ موت کو دیکھتے ہوئے وہ کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیگم اپنے خیمے میں غصے سے پاگل ہوتی ہے، وہ چیختے چلاتے ہوئے کہتی ہے تم اس تھپڑ کی بھاری قیمت ادا کرو گی بالا، کاش تم مر جاتی، اور گونچا تم بھی، میں نے تم پر احسان کیا اور تم نے مجھے مایوس کیا، تم کہتے ہو زہر میں لائی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جگ کو دیکھتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب البائی یہ پانی لے کر آیا تھا۔ اس خیال کے بعد وہ کہتی ہے عائشہ بھی ٹھیک ہے اور میں بھی۔ البائی کیا تم یہ جانتے تھے؟ البائی کیا تم زہر کے بارے میں جانتے تھے؟ ادھر گونچا بالا خاتون سے کہتی ہے بیگم اپنے عزائم میں اندھی ہو چکی ہے، ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے وہ ہمیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچا سکے گی، اس لیے میں ہلوفرا وہاں آتی ہے اور حال احوال کے بعد خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے ماں میں یہ سب سے پہلے ارحان کو بتانا چاہتی تھی، میں حاملہ ہوں ماں۔ یہ سن کر بالا خاتون اور گونجا بہت خوش ہوتی ہیں اور بالا خاتون اسے گلے لگا لیتی ہیں۔ وہ اسے دعائیں دیتے ہوئے کہتی ہیں ان تمام پریشانیوں میں یہ بابرکت ہو، اللہ اسے اپنے بابا اور ماں کے ساتھ بڑا کرے۔ ارحان کے بارے میں سوچتے ہوئے ہلوفرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون اور گونجا سے حوصلہ دیتی ہیں۔ پھر بالا خاتون کہتی ہیں تم دونوں اب گلے لگ جاؤ، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم دونوں میرے بیٹوں کے پیچھے پہاڑ کی طرح کھڑی رہو گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں خوشی خوشی گلے لگتی ہیں۔ اس لیے میں ڈھول کی آواز سن کر وہ تینوں خیمے سے بھاگ پڑتی ہیں۔ باہر عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ پورا قبیلہ عجیب و غریب منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، شہداء اور متاثرین بڑی تعداد میں دکھائی دیتے ہیں۔ عثمان صاحب غمگین ہوتے ہوئے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں۔ وہ سب آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں۔ ایک متاثرہ بچی کو اٹھا کر عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں اور لاشوں کے درمیان سے آگے بڑھتے ہوئے خیمے کے باہر پہنچتے ہیں تو خاتون کہتی ہے حضور اندر نہ جائیں، اندر کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، برائے کرم کوئی علاج تلاش کریں۔ ایک سپاہی بھی ان سے کہتا ہے حضور علاج تلاش کریں، اللہ کا واسطہ علاج تلاش کریں۔ یہ سن کر عثمان صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ خیمے میں علاؤالدین سے جو بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے۔ بالا خاتون گونجا اور ہلوفرا کے ساتھ سردار خیمے سے نکلنے کے بعد تیزی سے آگے بڑھتی ہیں، مگر عثمان صاحب کے ساتھ ارحان کو نہ دیکھ کر ہلوفرا رک جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون اس کے پاس جاتی ہیں تو وہ کہتی ہے ارحان وہاں نہیں ہے، تو بالا خاتون سے کہتی ہیں رکو بیٹی پرسکون ہو جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تیزی سے عثمان صاحب کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں حضور کیا آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ارحان یا بران کی کوئی خبر ہے؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں ابھی تک نہیں، لیکن ہم انہیں تلاش کر لیں گے۔ یہ سن کر سب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ علاؤالدین عثمان صاحب سے کہتا ہے بابا آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ کو بہت بخار ہو رہا ہے،
عثمان صاحب پوچھتے ہیں علاؤدین کیا تمہیں تریاق ملا؟ جواب میں علاؤدین کہتا ہے نہیں تلاش کر سکا حضور، زہر کا اثر شدید ہے، میں بس اسے کم کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ جوان مزاحمت کر سکتے ہیں مگر بچے اور بزرگ برداشت نہیں کر سکتے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں علاؤدین تریاق تلاش کرو، تریاق تلاش کرو۔ تو علاؤدین کہتا ہے میں کوئی راستہ ڈھونڈتا ہوں بابا۔ ہولوفیرا غمگین ہوتے ہوئے جیرکتائی سے کہتی ہے آپ منگولوں کو جانتے ہیں جیرکتائی، وہ اورحان کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کریں گے؟ جواب میں جیرکتائی کہتا ہے میں نہیں جانتا ہولوفیرا خاتون، لیکن جو چیز میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ شہزادہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، وہ انہیں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ عثمان صاحب ہولوفیرا سے کہتے ہیں سیدھی کھڑی رہو بیٹی، وہ اورحان کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں ہولوفیرا کو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے۔ بالا خاتون کے کہنے پر خواتین اسے لے جاتی ہیں اور عثمان صاحب پوچھتے ہیں اسے کیا ہوا ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں ہمیں مشکل حالات میں ایک امید ملی ہے، ہولوفیرا حاملہ ہے۔ یہ سن کر علاؤدین اور عثمان صاحب بہت خوش ہوتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ اور لوکاس اولوگان کے پاس ہوتے ہیں۔ اولوگان ان سے پوچھتا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جواب میں صوفیہ کہتی ہے میں تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں اولوگان۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی سونے کا صندوق اس کے سامنے کھول دیتے ہیں تو اولوگان سونے کو لات مارتے ہوئے کہتا ہے میں یہاں سونے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں خون بہانے آیا ہوں، تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تو صوفیہ کہتی ہے میں صرف ایک شخص کے لیے تریاق چاہتی ہوں۔ جواب میں اولوگان کہتا ہے پریشان نہ ہو، تمہارا جاسوس زندہ رہے گا، عثمان کل میرے سامنے جھک جائے گا اور وہ تریاق لے گا۔ لوکاس پوچھتا ہے اگر اس کے برعکس ہوا تو کیا ہوگا؟ جواب میں اولوگان کہتا ہے پھر تمہارا دوست بھی مر جائے گا۔ لوکاس کہتا ہے تم چاہتے تھے کہ میں عثمان کو تمہارے لیے چھوڑ دوں، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ آگے بڑھتا ہے کہ منگولوں کے نیزے اس کے گلے پر آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوکاس کہتا ہے ہم تمہارے پاس ایک معاہدہ لے کر آئے ہیں، مگر اولوگان کہتا ہے میں کبھی معاہدہ نہیں کرتا، میں ان لوگوں کو سزا دیتا ہوں جو مجھے دھمکی دیتے ہیں۔ تو لوکاس کہتا ہے میں موت سے نہیں ڈرتا، میں وہ قلعے واپس لے لوں گا جو عثمان نے مجھ سے چھین لیے تھے۔ یہ سن کر اولوگان کہتا ہے عثمان کی ملکیت اب میری ہے، اگر تم اپنی تلوار کھینچتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جنگ میں ہوں گے۔ لوکاس کہتا ہے خوشی سے، میں خوشی سے تمہارے خلاف لڑوں گا، لیکن عثمان بھیڑیے کی طرح اپنے منصوبے بناتا ہے، اگر تم گرو گے تو تمہارے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ صوفیہ کہتی ہے ہمارے دشمنوں کے دشمن ہمارے دوست ہیں اولوگان، ہم تمہارے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے، ہم اس کے برعکس متحد ہو کر خون پینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اولوگان کہتا ہے سرخ خاتون میں متاثر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی لوکاس اور صوفیہ چلے جاتے ہیں۔ کائی قبلے میں عثمان صاحب اور بالا خاتون فاطمہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے بابا کیا آپ آ گئے ہیں؟ اور میرا بھائی کیا وہ آپ کے ساتھ آیا ہے؟ تو عثمان صاحب اسے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارا بھائی بھی آ جائے گا۔ فاطمہ کہتی ہے میرا بھائی اپنے بچے سے ملے گا، وہ نہیں مرے گا، ہے نا بابا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں میری بیٹی، فکر نہ کرو، تمہارا بھائی واپس آ جائے گا، ہم دوبارہ ایک بڑا خاندان بنیں گے۔ بالا خاتون کہتی ہے ہم تریاق تلاش کریں گے۔ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے حلیمہ چلے گی، اگر میرے بھائی کو بھی کچھ ہو گیا تو؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں تمہارا بھائی مضبوط ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ واپس آ جائے گا، تم آرام کرو۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔